اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ یہ پہلی حدیث ہے اربعین النووی کی نیت کے متعلق، اور یہی وہ حدیث ہے جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے منتخب کیا اپنی صحیح بخاری کی ابتدا کے لیے۔ اہل علم نے یہ لکھا کہ یہ حدیث اسلام کے بنیادی قواعد میں سے سب سے بڑا قاعدہ ہے۔ ایسی یہ حدیث ہے اور اس میں ایک ایسا قاعدہ ہے کہ جس سے کوئی بھی عمل پیچھے نہیں رہ سکتا، کوئی بھی عمل۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ پورے دین کی بنیاد 3 احادیث پر ہے۔ ایک یہ، دوسری حدیث ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ عمل جو ہمارے طریقے کے مطابق نہیں وہ مردود ہے، 2، اور تیسری فرمایا کہ وہ حدیث جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان مشتبہ امور ہیں۔ یہ والی حدیث طویل حدیث ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ تو احمد بن حنبل رحمہ اللہ 241 ہجری میں یہ فوت ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ دین کی مدار، دین کے یہ 3 احادیث دین کا مدار ہیں، یہ دین کی بنیاد ہیں۔ اور اسی طرح اس میں سے بھی بنیادی، ان 3 میں سے بھی بنیادی جو احادیث ہیں وہ 2 ہی ہیں۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جتنے بھی اخلاص نیت سے متعلق معاملات ہیں جو کہ عبادات کے لیے ایک شرط ہے، عمل کے صحیح ہونے کی ایک شرط ہے، اس کا تعلق اس حدیث کے ساتھ ہے۔ اور عمل کے قبول ہونے کی، صحیح ہونے کی دوسری شرط کیا ہے؟ سنت کے مطابق ہونا، تو اس کا تعلق اس حدیث کے ساتھ ہے جو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی ہے کہ ہر وہ عمل من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ ہر وہ عمل جو ہمارے طریقے کے مطابق نہیں ہوگا وہ مردود ہے۔ تو اسلام کی پوری بنیاد ان 2 احادیث پر ہے۔ کچھ علم نے یہ لکھا کہ اگر میں کوئی کتاب تصنیف کروں اور اس میں ابواب مختلف ہوں، جیسے محدثین اپنی حدیث کی کتاب لکھتے تو مختلف ابواب قائم کرتے، جیسے کتاب الطہارہ ہے، کتاب الصلاۃ وغیرہ، تو کہتے ہیں کہ میں ہر ایک باب کے شروع میں اس حدیث کو ذکر کروں، کیونکہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی سب سے پہلے اس حدیث کو اس لیے ذکر کیا کہ ہمارا حدیث کو پڑھنا، حدیث کو سمجھنا کس لیے ہونا چاہیے۔ اس میں بندہ فیل ہوا تو ہر چیز میں محترم بھائیو فیل ہے، ختم معاملہ۔ شیخ سفیان الثوری رحمہ اللہ بہت بڑے امام ہیں، 161 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں ما عالجت شیئا اشد علی من نیتی، میں نے کسی اور چیز کو جو میرے اوپر، میرے نفس کے لیے اتنی زیادہ شدید اور اتنی مشکل ہو، میں نے کسی چیز کا تجربہ اور ایکسپیرینس نہیں کیا سوائے نیت کے، جتنا اس کے متعلق مجھے مشکل پیش آئی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایک دفعہ تو ہونے والی چیز نہیں ہے، بار بار اس کو کرنا ہوتا ہے، بار بار اس کے متعلق اس کو درستگی اس کی ہے۔ عمل ہے، عمل کے لیے کچھ چیزیں ہیں، شرط ہیں، جیسے شرط، عمل کی شرط اس کو کہتے ہیں کہ جس کے بغیر عمل نہ ہو۔ وضو نماز کے لیے شرط ہے۔ اب وضو نماز سے پہلے کی چیز ہے، درمیان میں وضو نہیں ہوگا نماز کے درمیان میں، یہ نہیں کہ نماز پڑھنے بعد میں وضو، ایسا نہیں ہوگا۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عمل کے دوران کی ہوتی ہیں، جیسے نماز کے دوران رکوع سجدہ وغیرہ۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں عمل کے بعد کی ہوتی ہیں، جیسے نماز پڑھ لینے کے بعد ہمیں کچھ بتایا گیا کہ یہ کرو، یہ پڑھو وغیرہ۔ نیت ایسی چیز ہے کہ عمل کرنے سے پہلے بھی، عمل کے دوران بھی، عمل کے بعد بھی۔ عمل کرنے سے پہلے کیا؟ ایک نیت یہ ہو، پتہ ہو کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں، دوسرا اللہ کے لیے، اور یہ جو حصہ ہے کہ اللہ کے لیے ہو، یہ عبادت کے دوران بھی ہونا چاہیے، اور عبادت کے بعد بھی کہ کوئی ایسا ذکر، کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے جس کی وجہ سے وہ میرا کام ریاکاری میں چلا جائے۔ تو نیت کا معاملہ اس قدر زیادہ اہم، اتنا زیادہ نازک ہے کہ اس کے بارے میں انسان کو سب سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ دیکھیں یہ نیت کے بارے میں جو اتنی باتیں ہم کر رہے ہیں اور آگے بھی ہم کریں گے، تو اللہ کے لیے ایسے کاموں سے بچ جائیے جس میں آپ کو فائدہ تو کچھ نظر آ رہا ہو لیکن آپ کی نیت کا معاملہ خراب ہو رہا ہو۔ بچ جائیں ایسے کاموں سے، واللہ ایسے کاموں سے بچ جائیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم ایسے کاموں سے دور رہتے تھے جن سے نیت کے خراب ہونے کا خدشہ ہوتا تھا، جس میں پتا تھا کہ مجھے بہت زیادہ مشقت کرنی پڑے گی اور اس کو چھوڑنے پر بھی مجھے کوئی ایشو نہیں ہوگا۔ ہاں ایک چیز اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی نماز یا نوافل وغیرہ چھوڑ دیتا ہے ریاکاری کی وجہ سے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ یہ چھوڑنا ریاکاری ہے۔ کیسے؟
ریاکاری کا کیا مطلب ہے کہ کسی اور کو دکھانے کے لیے عمل کرنا. تو عمل کرنا کا ایک تو یہ ہے کہ عمل کیا جائے، ایک عمل کا نہ کرنا بھی ایک عمل ہے نا، کرنا بھی ایک عمل ہے اور نہ کرنا بھی ایک عمل ہے. تو جو کرنا ہے وہ بھی اللہ کے لیے ہونا چاہیے، نہ کرنا بھی کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ کے لیے. اور یہ آدمی جو کہہ رہا ہے کہ لوگ مجھے دیکھ رہے میں عمل نہیں کروں گا، کس کے لیے کر رہا ہے نہ کرنا؟ لوگوں کے لیے. کہتے ہیں یہ ریاکاری ہے. اگر دل میں یہ آ رہا ہو کہ یہ ریاکاری ہے تو اپنے عمل کو صحیح رکھتے ہوئے، اپنی نیت کو صحیح کرتے ہوئے اپنے عمل کو صحیح طریقے سے ادا کرو، اس کو کرو. نماز پڑھنے میں، نوافل پڑھنے میں اگر نیت کا کوئی آپ کو مسئلہ لگ رہا ہے کہ مجھے ریاکاری ہو رہی ہے تو نماز پڑھو. جہاں پہ غلطی ہے اس کو دور کرو نا. وہ غلطی یہ ہے کہ آپ نیت کو اچھا کرتے رہو. تو نیت کا ایک معاملہ یہ بھی ہے. صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث ہے اور اس کا کچھ ایک واقعہ کے ساتھ ترمذی میں بھی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے اگر کہا کہ ابو ہریرہ ہمیں کوئی ایسی حدیث سنائیے جو آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو اور اس کو یاد کیا ہو. اب سب کو یہ معلوم تھا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تو بہت ساری حدیث سنی ہیں اور ان کو یاد بھی ہیں. مطلب یہ تھا کہ کوئی بہت ہی عام، جو آپ کے نزدیک بڑی عام حدیث ہے وہ سنائیے. تو دیکھیں انہوں نے کس حدیث کا انتخاب کیا. حدیث کو بیان کرنا شروع کیا. ابھی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے تھے کہ بے ہوش ہو گئے. اچھا اس پر حیرانگی ہے، میں تو اس پر حیران ہوں، آپ لوگوں کو بھی حیرانگی ہوگی کہ یہ کیسے ایک بندہ بالکل صحیح ہوش و حواس میں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پریشانی، کوئی مشکل، کوئی بھوک، کچھ بیماری کا کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے، وہ کیوں بے ہوش ہو رہا؟ کچھ دیر کے بعد افاقہ ہوا، ہوش میں آئے، دوبارہ حدیث شروع کی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوبارہ بے ہوشی طاری ہو گئی. تیسری مرتبہ پھر جا کر وہ کہیں حدیث بیان کر پائے. اور وہ حدیث کون سی تھی؟ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں بھی ہے یہ، ان اول الناس یقضى علیہ یوم القیامہ رجل استشہد. سب سے پہلے قیامت کے دن جن لوگوں کا فیصلہ کیا جائے گا اس میں 3 لوگوں کو سب سے پہلے لایا جائے گا. اور وہ کافر نہیں ہوں گے، وہ مسلمان ہوں گے. اور وہ مسلمان عام مسلمان نہیں ہوں گے، مسلمانوں میں بھی بڑے اعلیٰ درجے کے مسلمان ہوں گے. ایک ہوگا شہید، ایک ہوگا عالم اور قاری، اور ایک ہوگا سخی. اب ان میں ایشو کیا تھا؟ مسئلہ اور مشکل اور غلطی کہاں پر تھی؟ ان لوگوں نے دیکھیں جو شہید ہوگا اس نے باقاعدہ عمل کیا، جان قربان کر دی. عالم اور قاری ہوگا اس نے باقاعدہ علم حاصل کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھیں گے اپنی نعمتیں، فعرفہ نعمہ، اللہ اس کو اپنی نعمتیں یاد دلائیں گے. اچھا عالم اور قاری پر کون سی نعمتیں اللہ اس کو یاد کروائیں گے؟ بھلا کون سی نعمت ہے اس پر؟ یہ علم سب سے بڑی نعمت تو ہے ہی اسی پر. اور وہ پہچانے گا، اس کو اقرار کرے گا، یا رب یہ تیری نعمتیں تھیں. اللہ فرمائیں گے فماذا عملت فیہا، ان نعمتوں میں پھر تو نے عمل کیا کیا؟ کیا جواب دیا ان نعمتوں کا؟ کیسے شکر کیا؟ کہے گا تعلمت العلم وعلمتہ وقرأت فیک القرآن. اے اللہ میں نے علم سیکھا، سکھایا، اور اے اللہ تیرے لیے میں نے قرآن پڑھا. اللہ فرمائیں گے جھوٹ بول رہے ہو، یہ تم نے سب کچھ اس لیے کیا لیقال انہ قارئ، لوگ کہیں کیا کمال کا قاری ہے، کیا بہترین عالم ہے، لوگ کہیں کتنی بہادری سے لڑا، کتنا زبردست تھا، شہید ہو گیا، لوگ کہیں کہ کتنا خرچ کرنے والا ہے. اور دیکھیے سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا انصاف دیکھیے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ میں نے کروا دیا تھا، تمہاری نیت یہ تھی نا، میں نے کروا دیا تھا. لوگوں سے بڑی تعریف کروائی تھی تمہاری، لوگ تمہارے تعریف میں رطب اللسان تھے، ہمیشہ تمہاری تعریف کرتے تھے. کیا بہادر آدمی تھا، شہید ہو گیا، کیا بات تھی اس کی، کیا عالم تھا، کیا قاری تھا، کیا سخی تھا. لوگوں سے میں نے کروا دیا، تم نے اسی لیے کام کیا نا، میں نے وہ کروا دیا. لیکن آج یہاں پہ تمہارے لیے کچھ نہیں ہے میرے پاس. اور سب سے پہلے ان 3 لوگوں سے، ایک حدیث کے الفاظ یہ بھی ہیں، ایک میں یہ ہے نا کہ سب سے پہلے جن لوگوں کا فیصلہ کیا جائے گا، ایک میں یہ کہ سب سے پہلے جن لوگوں سے جہنم کو بھڑکایا جائے گا، ان کو سب سے پہلے اٹھا کر جہنم میں ڈالا جائے گا. تو یہ وہ لوگ ہوں گے. اس لیے اہل علم جو سفیان ثوری رحمہ اللہ کا قول میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے اپنے لیے کوئی اتنی مشکل مجھے چیز نہیں لگی جتنی مشکل مجھے یہ چیز لگی کہ میں اپنی نیت کو صحیح رکھوں، صاف رکھوں. تو یہ معمولی معاملہ نہیں ہے، بہت سوچنے سمجھنے والی بات ہے. تو پہلی حدیث ہی اس پر ہے کہ دیکھو نیتیں بالکل صاف کر لو. اللہ تعالیٰ نیتیں اگر اچھی نہیں ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے جتنا بھی محنت والا، جتنا بھی مشقت والا عمل ہو، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو دھتکار دیں گے، ضائع کر دیں گے، اور اس کی سزا ملے گی. جزا تو دور کی بات ہے. اس حدیث سے
بہت سارے مسائل اخذ ہوتے ہیں، بہت سارے مسائل۔ پہلا اس حدیث میں جملہ ہے انما الاعمال بالنیات، تمام کے تمام اعمال کا تعلق نیتوں پر ہے یہ، اور وانما لکل امرئ ما نوى، اور ہر آدمی کے لیے وہ ہے جو اس نے نیت کی۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، دونوں کا ایک ہی معنی ہے، نہیں ایک ہی معنی نہیں ہے۔ یاد رکھیے قرآن میں اور حدیث میں جو چیزیں بار بار دہرائی گئی ہیں نا، وہ عبث نہیں ہے، بغیر مقصد کے نہیں ہیں، ان کی افادیت، ان کا معنی، ان کا مفہوم ہر جگہ پر ایک مختلف انداز سے ہوتا ہے۔ پہلے ہی اس میں جو ہے نا انما الاعمال بالنیات، تمام کے تمام اعمال کا تعلق نیتوں کے ساتھ ہے۔ کیا مطلب؟ اس عمل کے صحیح یا غلط ہونے کا تعلق نیت کے ساتھ ہے، اس عمل کے صحیح یا غلط ہونے کا تعلق نیت کے ساتھ ہے، اس عمل کے قبول یا مردود ہونے کا تعلق نیت کے ساتھ ہے۔ اور دوسری سے کیا مراد ہے؟ انما لکل امرئ ما نوى، پہلی سے مراد تو عمل تھا نا، اب یہ دوسری سے مراد یہ ہے کہ انسان کو اس عمل کے بدلے میں اللہ کی طرف سے ملے گا وہی جس کی اس نے نیت کی۔ جیسے ہم نے ان 3 لوگوں کا ذکر کیا، ان کی نیت کیا تھی؟ شہرت، اللہ نے دے دی۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اللہ کی طرف سے انسان کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ اور دیکھیں نیت انہوں نے بری چیز کی نا، اللہ نے پھر بھی دے دی۔ نیت ان کی بری تھی، اچھی نہیں تھی، اللہ نے پھر بھی دے دی۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، جس طرح کی نیت ہوگی اسی طرح کا ہمیں ملے گا اللہ کی طرف سے۔ ایک تو یہ کہ اگر نیت بری ہوئی تو جو ہوئی وہ پورا ہو جائے گا، اگر بری ہوئی تو وہ کچھ نہیں ملے گا، اجر و ثواب وغیرہ۔ اور اسی طرح انسان نے جو نیت کی، یعنی جس طرح کی جتنی پختہ نیت کی اسی طرح سے اجر اتنا ہی زیادہ بڑھتا جائے گا۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، کیا مطلب؟ انسان نے جس چیز کی نیت کی، جتنی پختہ کی، جتنی سچی کی، جتنی اخلاص کے ساتھ کی، اسی طرح کا عمل اس کو ملے گا، اسی طرح کا اس کو اجر ملے گا۔ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ ہجرت کا معنی ہوتا ہے لفظی طور پر چھوڑنا اور ترک کر دینا، لفظی معنی یہ، ہا جیم را اس کا مادہ ہے، ترک کرنا۔ صحیح بخاری میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کو 3 دنوں سے زیادہ چھوڑ دے۔ کون سا لفظ ہے؟ ان يهجر، ان يهجر، تو اس کا اصل معنی ہوتا ہے چھوڑنا۔ شریعت میں ہجرت کس کو کہا جاتا ہے؟ ایسے ملک، ایسے ماحول کو چھوڑنا جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہ کی جا رہی ہو، اس کو چھوڑ کر ایسی جگہ چلے جانا جہاں پہ اللہ کی عبادت کی جا رہی ہو۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ہجرت بعد الفتح، مکہ فتح ہو جانے کے بعد ہجرت ختم ہوگی۔ اب کیا مطلب؟ مدینہ سے مکہ کی طرف ہجرت ختم ہوگی، باقی ہجرت تو قیامت تک جاری رہے گی۔ کسی جگہ سے بندے کا ہجرت کرنا فرض ہوتا ہے، کسی جگہ پہ بندے کا ہجرت کرنا مستحب ہوتا ہے، اور کسی جگہ سے بندے کا ہجرت کرنا ناجائز ہوتا ہے۔ فرض کہاں سے ہے؟ جہاں پر اس کو عبادات کا، فرائض کو پورا کرنے کا بھی موقع نہیں مل رہا، نہ اس کو پورا کرنے دیا جا رہا ہے، اس بندے کے پر فرض ہے کہ وہ وہاں سے ہجرت کر جائے، چھوڑ دے اس جگہ کو۔ مستحب کس کے لیے ہے؟ کہ جس کے لیے عبادات کو کرنا وغیرہ کوئی ایشو، مسئلہ تو نہیں ہے، فرائض بھی پورے ہو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو حقیقی ایک زندگی اسلام والی وہ نہیں بندہ گزار پا رہا، اگرچہ کسی گناہ میں بھی ملوث نہیں ہو رہا، تو وہاں سے کسی ایسی جگہ پر جہاں پہ یہ سب اچھا ہو، ہجرت کرنا مستحب ہے۔ اور پھر یہ ہجرت، یہ چھوڑنا کبھی کبھی ناجائز ہوتا ہے، جبکہ بندے کو پتہ ہو کہ میں ایسی جگہ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں جہاں پہ میں ایک دعوت کا کام کر رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک سبب بنایا لوگوں کے لیے، اور خیر پھیل رہی ہے، اور اگر میں چلا گیا تو ظاہری طور پر نظر کوئی نہیں آ رہا، تو اہل علم کہتے ہیں اس کو پھر اس جگہ سے ہجرت کرنے سے باز آ جانا چاہیے۔ جیسے وہ کہتے ہیں کہ جو ایسے ممالک میں ہیں جہاں پر اسلام پر عمل کرنے میں مشکلات ہیں، تو وہاں پہ جو دعات ہیں ان کو یہ چاہیے کہ اگر وہ دیکھیں کہ کسی جگہ پر جب تک کوئی اور داعی نہیں ہے، وہ وہاں سے اس جگہ کو نہ چھوڑے اور وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دعوت کو کرتا رہے۔ تو یہ ہجرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے ہجرت کی، جس بندے کی ہجرت ہوئی اللہ اور اس کے رسول کی طرف، کیا مطلب؟ جس بندے کی نیت ہجرت کرنے میں یہ ہوئی کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں اور رسول کی طرف جا رہا ہوں، اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہوں اور رسول کے طریقے کے مطابق کر رہا ہوں، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اس کی ہجرت اس کے نامہ اعمال میں کیا لکھی جائے گی کہ واقعی اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت ہے۔ اور اگر کسی کی ہجرت وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا، اگر اس کی ہجرت اس لیے ہوئی کہ میں یہ چھوڑ کے جا رہا ہوں تو وہاں پہ اصل مقصد یہ کہ مجھے وہاں پر جا کر دنیا ملے گی، کاروبار وہاں پہ اچھا ہے، بزنس کے مواقع وہاں پہ زیادہ ہیں،
تو اس بندے کو ہجرت کا کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا. اس بندے کی نیت میں یہ لکھا گیا کہ اس بندے نے ہجرت کی اس دنیا کے لیے، اجر و ثواب کچھ نہیں ملے گا. یا پھر اس نے ہجرت کی اب امرأۃ ینکحھا، کہ میں اس جگہ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو وہ اس وجہ سے نہیں چھوڑ کے گیا کہ اللہ کے لیے اور میرا دین بچ جائے گا، بلکہ وہ اس وجہ سے چھوڑ کر گیا کہ میں فلاں عورت سے نکاح کر لوں گا، اور اس نکاح کرنے میں بھی نیت یہ نہیں تھی کہ میرا ایمان بچ جائے گا، بس اس کی خوبصورتی یا کوئی ایسی چیز کی اس نے ہجرت ہے لیکن نیت یہ تھی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے ہاں اس کو ہجرت کرنے کا اجر و ثواب نہیں ملے گا. فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، اور اس کی ہجرت پھر اسی چیز کی طرف شمار ہوگی جس کی اس نے نیت کی. جس کی طرف اس نے ہجرت کی، کیا مطلب؟ جس کی طرف اس نے نیت کی. یہ نیت کا معاملہ ہے. کون سی چیز ایسی ہے، وہ کون سی صورت ہے جو ان 3 لوگوں میں پائی گئی تھی جس کی وجہ سے ان کو جہنم میں ڈالا گیا؟ اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی عمل کی شروع سے بندے نے سوچا ہی یہ سوچ کر نیت سے کیا کہ میں لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں، تو اس بندے کا عمل ضائع ہے. لیکن ایک بندے نے عمل شروع کیا اللہ کے لیے، بعد میں اس کی نیت خراب ہونا شروع ہوئی، تو اس بندے کا عمل انشاءاللہ ضائع نہیں ہوگا. لیکن اگر اس نے اس کے بعد نیت میں کوئی فطور وغیرہ کیا تو پھر اس کو ثواب میں یا کمی ہو جائے گی یا اتنی اس کو سزا ملے گی. اگر پہلے نیت ٹھیک تھی بعد میں خراب ہو رہی ہے تو اس کو بار بار آدمی ٹھیک کرے، بار بار آدمی ٹھیک کرے. اسی طرح اگر نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اگر نیت میں کوئی بات گناہ کی آ گئی تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. آدمی نے کسی گناہ کو سوچا، کسی گناہ کے متعلق ذہن میں کوئی سوچ اور خیال آ گیا تو کچھ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں ہے، اللہ تعالیٰ نے نیکیوں اور گناہوں کو لکھنے کے متعلق جو قاعدہ وہ بتا دیا. جس آدمی نے نیکی کا ارادہ کیا اور اس کو نہیں کر سکا کسی وجہ سے، اس کو نیکی کا ثواب مل جائے گا. اور جس نے ارادہ کیا کر بھی لیا تو کم از کم کتنا ملے گا؟ 10 گنا، 10 گنا کم از کم، اور زیادہ سے زیادہ جتنی اس کی نیت اچھی. اس کے بعد اس بندے نے برائی کا ارادہ کیا اور پھر اللہ سے ڈر کے اس ارادے کو ترک کر دیا، اس کو ایک پوری نیکی ملے گی. اور جس بندے نے برائی کا ارادہ کیا اور برائی کا ارادہ کرنے کے بعد اس برائی کو کر بھی لیا تو کرنے پر اس کو 1 گنا ملے گا. اچھا، ایک یہ حدیث ہے. ایک حدیث اور ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح بخاری میں ہے، آپ نے فرمایا، اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول كلاهما في النار. جب 2 مسلمان آپس میں لڑنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ نکلتے ہیں تو قاتل بھی جہنم میں، آگ میں، اور مقتول بھی آگ میں. صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول قاتل کی تو سمجھ آتی ہے، مقتول کیوں؟ تو آپ نے فرمایا، کانا حریصا علی قتل صاحبہ، وہ اپنے ساتھی کو قتل کرنے کا حریص تھا. اچھا، پہلی حدیث میں ہم نے یہ پڑھا کہ جب تک نیت کی ہے، جب تک اس پر عمل نہیں ہو جاتا تب تک گناہ نہیں لکھا جاتا، اور یہاں پر تو اس نے قتل ابھی کیا بھی نہیں ہے، تو اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنم میں جائے گا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ دنیا میں 4 قسم کے لوگ ہیں. ترمذی میں یہ حدیث ہے. ایک وہ بندہ جس کو اللہ نے علم بھی دیا، مال بھی دیا، اور وہ علم کے مطابق عمل کرتا ہے اور مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. دوسرا وہ بندہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دیا، مال نہیں دیا، وہ علم کے مطابق عمل کرتا ہے اور نیت یہ کرتا ہے کہ میرے پاس اگر مال ہو تو میں بھی ویسے ہی خرچ کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بندہ صرف نیت کی وجہ سے اس آدمی کے برابر ہے اجر میں. تیسرا وہ بندہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ علم نہیں دیا، مال دیا، وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں اس کو مال کو لگا رہا ہے. سب سے بدتر یہ ہے. لیکن اس سے بھی بدتر وہ ہے کہ جس کو نہ علم ملا نہ مال ملا، لیکن اس کی نیت یہ ہے کہ اگر مجھے بھی مال ملا تو میں بھی ایسے عیاشی کروں گا جیسے یہ کر رہا ہے. آپ نے فرمایا یہ دونوں بندے گناہ میں برابر ہیں. تو پھر کیسے ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ کو لکھتے نہیں جب تک کر نہ لے، تو یہ نیت سے اتنا بڑا کیسے ہو گیا؟ دیکھیے، یہ نیت کے بعد کی باتیں ہیں. آدمی جو کام کرتا ہے نا، اس کام سے کرنے سے پہلے 5 مراحل ہوتے ہیں اس کے، جو اندر ہی اندر چل رہے ہوتے ہیں. سب سے پہلی چیز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں حاجس. دوسری چیز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں خاطر عربی زبان میں. تیسری چیز اس کو کہتے ہیں حدیث النفس. چوتھی چیز اس کو کہتے ہیں الہم. 5ویں چیز اس کو کہتے ہیں عزم. تو ہم جو ہے نا، ہم اس سے پہلے ہم تک یہ نیت ہی ہے ساری. ہم کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے فیل کرنے سے پہلے وہ ہے عزم. جس بندے نے عزم کر لیا اس بندے کو پھر گناہ ملنا شروع ہو جائے گا. حاجز کیا ہے؟ ویسے اچانک ایک بات آئی ختم ہو گئی. خاطر کیا ہے؟ ایک بات آئی کچھ رکی، انسان میں رکی کچھ. حدیث النفس کیا ہے؟ رکی نہیں، بندے نے اپنے آپ سے باتیں کرنا شروع کر دی اس چیز کے متعلق. یہ حدیث النفس ہے، نفس سے باتیں.
اس کے بعد ہم کیا ہے؟ ہم کا مطلب ہے کہ اس کے بعد آدمی کسی فیصلے پر پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں اس کو کروں یا نہ کروں، یہ نیت کے معنوں میں ہے۔ اور پانچویں چیز ہے عزم۔ عزم تک جو بندہ پہنچ گیا وہ بندہ پھر گناہ میں شریک ہو گیا۔ یہ بندہ جو قاتل تھا، جو مقتول تھا، یہ تو عزم کیا میدان میں آیا ہوا تھا، کر رہا تھا، وہ اس کا داؤ نہیں چلا بس۔ اسی طرح وہ بندہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ اس کو دنیا بھی نہیں ملی، دین بھی نہیں، دولت بھی نہیں ملی، تو وہ بندہ نیت اس کی کر رہا ہے، اصل میں اس نے نیت سے آگے والا فعل کیا، عزم کر رکھا تھا اس نے کہ ملے تو میں کروں گا ہی کروں گا۔ تو نیت کا یہ معاملہ ہے۔ نیت کے اوپر اور بھی بہت ساری چیزیں مرتب ہوتی ہیں۔ نیت کا ایک فائدہ یہ ہے کہ نیتیں عبادات کو ایک دوسرے سے مختلف کرتی ہیں۔ ایک عبادت کا دوسری عبادت سے فرق کیسے پتہ چلتا ہے؟ نیت سے۔ دیکھیے ہم فرض پڑھتے ہیں، سنتیں پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ایک روزہ فرض ہوتا ہے رمضان کا، ایک سوموار جمعرات کا روزہ ہے، ایک ہی طرح کی عبادت ہے، شکل و صورت ایک جیسی ہے، حالات واقعات ایک جیسے ہیں، کون سی چیز فرق کرتی ہے؟ نیت۔ تو نیت کا ایک یہ بھی ہے کہ عبادات میں فرق کے لیے۔ نیت کا دوسرا یہ ہے عبادات اور عادات میں فرق کے لیے۔ سبحان اللہ، یہ بھی بڑی عجیب بات ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، جن کی عبادات نہیں ہیں، عادات ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنی عادات کو اس نیت کی وجہ سے عبادات بنا لیتے ہیں۔ ایک ایسا آدمی جو عبادت کرتا ہے، اس کی نیت میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ اللہ کی رضا، نہ اللہ کی خوشنودی، نہ اللہ کو دکھانے کے لیے، نہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے، بغیر کسی چیز کے، کچھ بھی نہیں ہے ذہن میں، عبادات میں کوئی دل ہی نہیں ہے اس کا۔ اس بندے نے اپنی عبادت کو عادت بنایا ہوا ہے۔ ہاں اگر کوئی کبھی کچھ معاملہ ایسا ہو کہ بندہ مسجد میں گیا، اس کو پتہ ہے کہ میں ظہر کے وقت جا رہا ہوں، اس نے باقاعدہ طور پہ نیت میں کچھ سوچا نہ ہو، لیکن اس کو پتہ ہے کہ وہ مسجد میں جائے گا، نماز پڑھے گا، روٹین سے پڑھتا ہے، تو اہل علم کہتے ہیں کہ اگرچہ اس نے نیت میں خاص نہ بھی کیا تو انشاءاللہ یہ بندہ اسی کے لیے اٹھا ہے تو اس کی وہ نماز ٹھیک ہے۔ لیکن ایک بندہ صرف اور صرف اس لیے کہ لوگ اٹھ رہے ہیں، لوگوں نے نماز پڑھنی ہے، میں بھی پڑھ لوں، کچھ بھی کبھی بھی نہیں آتا نیت میں، تو اس بندے نے اپنی عبادت کو عادت بنا لیا ہوا ہے۔ اب عادات عبادت کیسے بنتی ہیں؟ سبحان اللہ۔ دیکھیے اگر ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے یہ خوبی دی ہے نا کہ وہ مسکراہٹ کے ساتھ لوگوں سے پیش آتا ہے، اچھی بات ہے کہ نہیں ہے؟ بہت اچھی بات ہے۔ بزنس میں یہ کہا جاتا ہے یہ کی آف سکسیس ہے، آپ کی کامیابی کی یہ چابی ہے، آپ اپنے کسٹمر سے بڑے مسکرا کر ملیں، ٹھیک ہے۔ اب ایک آدمی اس کی ویسے عادت ہے مسکرانے کی، لیکن ایک آدمی ہے وہ مسکراتا ہے دوسروں کو مل کر، لیکن ساتھ یہ نیت کرتا ہے کہ میں مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صدقہ قرار دیا۔ نیت کرنے میں کوئی وقت لگے گا؟ کوئی وقت لگے گا نیت کرنے میں؟ کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں جو عقل و فراست کی کمی کا شکار ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کیسے ایک بندے سے ہم جب ملاقات کریں گے تو میں اس کو کہوں میں تھوڑی سی نیت کر لوں، اس کے بعد میں مسکرا کے آپ کو دیکھتا ہوں۔ آپ نے نیت کرنی ہے، کوئی ریچارج کرنا ہے کوئی کسی چیز کو، نیت ہے، دل کا ارادے کا نام ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ گھر سے نکلتے ہیں مسکرا کے، جس بندے کو آپ دیکھتے ہیں یہ آپ کے لیے صدقہ ہے۔ سبحان اللہ، نیت ہے۔ جو بندہ اس کی نیت نہیں کرتا اس کی عادت اچھی ہے لیکن وہ ثواب سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ نیت علماء کی تجارت ہے۔ علماء نیت کے ساتھ وہ اجر پا لیتے ہیں، لوگوں کو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ دیکھیے آپ لوگ یہاں پہ کلاس کے لیے آتے ہیں، ایک نیت ہماری اگر آپ یہ کریں، یہ سوچیں، دیکھیں یہ نیت، یہ فیلنگز ہیں جو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق کو مضبوط کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک نیت یہ ہوگی کہ میں نے علم حاصل کرنا ہے۔ بھائی علم کیوں حاصل کرنا ہے؟ وہ 5 باتیں ہمارے ذہن میں آنی چاہیے۔ اللہ کا قرب، جنت کا راستہ آسان ہو، ہمیں اپنا پتہ چلے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ٹھیک سے کر سکیں، دین کیا یہ پتہ چلے، اللہ کیا یہ پتہ چلے، ملٹیپل ہوگا ثواب۔ ایک نیت آپ یہ کر لیں کہ مسلمان بھائی کو ملنا، اس کی زیارت کرنا، اللہ کے لیے محبت ہو، یہ اتنا بڑا عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بہت زیادہ اجر دیں گے۔ بلکہ قیامت کے دن تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نور کے ممبروں پر ہوں گے وہ لوگ جو اللہ کے لیے محبت کرنے والے ہیں، اللہ کے لیے ایک دوسرے کی زیارت کرنے والے ہیں، اللہ کے لیے ایک دوسرے پر خرچ کرنے والے ہیں۔ اب یہ بھی نیت کر لیجئے۔ ایک نیت اور ایڈ کیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی قوم کسی جگہ پہ لوگ جمع ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت اور آپس میں اس کا مذاکرہ اور اس کا سیکھنا سکھانا کر رہے ہوتے ہیں، الا حفتہم الملائکہ، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، غشیتہم الرحمہ، رحمت ان کو ڈانپ لیتی ہے،
نزلت علیہم السکینہ، سکینت ان پر نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ وذکرہم اللہ فی من عندہ، رواہ مسلم۔ اللہ ان لوگوں کا ذکر ان لوگوں میں کرتے ہیں جو اللہ کے پاس ہیں، یعنی فرشتوں میں۔ ہم نیت کریں، واللہ اللہ کی قسم اللہ ہمارا ذکر کرتے ہیں، اللہ ان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں فرشتوں میں جو لوگ اللہ کے لیے ایسے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب یہ نیتیں کرتے جائیں، اپنے اجر کو بڑھاتے جائیں۔ کتنا آسان ہے، یہ ہے نیتوں کا معاملہ۔ وہ جو کہا گیا نا، ایک بندے نے عمل کیا، اس کا کم از کم اس کو اجر کتنا ملے گا؟ 10 گنا۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 160 ہے، من جاء بالحسنہ فلہ 10 امثالھا، جو بندہ بھی نیکی کرے گا 10 گنا ملے گا۔ اب یہ 10 گنا سے کچھ لوگوں کو 700 گنا، اس سے بھی زیادہ پتہ نہیں کتنا ملے گا۔ کیوں؟ اسی وجہ سے۔ کتنی آسان چیز ہے اور کتنی ایفیکٹو اور کتنی فائدے والی چیز ہے، لوگ اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی کا تو ہم نے، اسی سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے لینا ہے، آگے ایک دوسرے سے بڑھنا ہے۔ 5 نمازیں میرے اوپر فرض ہیں، 5 نمازیں آپ پر فرض ہیں، سنتیں میں بھی پڑھتا ہوں، سنتیں آپ بھی پڑھتے ہیں۔ آگے کیسے بڑھیں گے؟ نیت، آگے بڑھنے کے لیے نیت۔ تو آپ اپنی عادات کو بھی آپ اسی طرح سے عبادات بنا سکتے ہیں۔ وضو آپ نے کیا، ایک نیت یہ کہ وضو میں اس لیے کر رہا ہوں، نماز کے لیے شرط ہے، ارادہ یہی ہوتا ہے نا۔ اب آپ اس کے ساتھ ایک اور نیت ایڈ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی جب وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ اس کے وضو کے پانی کے ساتھ گرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک نیت یہ کریں کہ وضو کرنے سے قیامت کے دن بندے کے وضو کے اعضاء روشن ہوں گے۔ وضو کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گناہ جھڑتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ نیت کیا جائے گا ہمارا نیت کرنے میں، پتہ فائدہ کیا ہوگا؟ نیت وضو اچھی طرح سے کریں گے۔ نماز کے لیے آپ گئے، نماز میں بھی کچھ وقت باقی ہے، آپ نیت کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ بندہ نماز میں ہی کاؤنٹ ہوتا ہے اور فرشتے اس کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ بھئی کیا مشکل ہے؟ آپ کی نماز اور زیادہ اچھی ہو جائے گی، آپ کی نماز اور زیادہ خوبصورت ہو جائے گی، آپ کا وضو اور زیادہ خوبصورت ہو جائے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہ کہا کہ وضو کو مکمل کرو۔ نیتیں آپ کو عمل پہ اتنا سٹرونگ کر دیں گی، اتنا مضبوط کر دیں گی کہ آپ کو عمل کرنے میں لذت محسوس ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور یہ مرتبہ جب جس بندے کو مل جاتا ہے، وہ بندہ پھر عمل میں بہت اچھا ہو جاتا ہے، کہ جب بندے کو عمل کا ٹیسٹ نصیب ہونا شروع ہو جائے، لذت ملنا شروع ہو جائے۔ نیتوں سے یہ ہوتا ہے۔ اسی طرح نیتوں کا کچھ آدمی کے فقہی جو اعمال ہیں، جو احکامات ہیں، اس پر وہ مرتب ہوتے ہیں نیتوں پر۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے کسی سے یہ کہا کہ اگر آپ نے اس کے گھر سے یہ پانی پیا تو میں آپ کے ساتھ نہیں بولوں گا۔ یا وہ بندہ یہ کہتا ہے اپنی بیوی کو، تم نے فلاں کے گھر سے اگر کوئی چیز کھائی تو تمہیں طلاق ہے۔ اب اس کی نیت پتہ کیا تھی؟ اس کی نیت یہ تھی کہ فلاں گھر میں اصل میں سود کا کھانا اور حرام کا کھانا کھایا جاتا ہے، تو اس لیے وہ وہاں سے نہ کھائے۔ لیکن اگر اسی گھر میں کوئی اور تیسرا آدمی جس کا حلال کا کھانا وہ لا کر دیتا ہے اور وہ اس کی وائف اس کے گھر میں بیٹھ کر کھانا اسی گھر میں کھاتی ہے لیکن وہ کھانا کسی اور کا ہے، تو کیا اس کو طلاق ہو جائے گی کہ نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ نیت اس کی یہ تھی کہ میں نے اس لیے کہا تھا کہ اس گھر میں اگر تم کھانا کھاؤ گی طلاق ہے، کیونکہ اس گھر میں حرام کا کھانا ہوتا تھا۔ اگر وہ نہیں ہے تو پھر طلاق بھی نہیں ہوگی۔ تو شیخ اکثر لوگ کہتے ہیں میری نیت طلاق کی نہیں ہے، تو میں غصے میں بول دیا نا تو پھر تو ہو گئی۔ جب لفظ بول دیا، یہ اس سے پہلے یہ جملے اس طرح کی چیزیں اگر مشروط کر کے کیا اس نے تو پھر اس میں یہ فرق ہوگا، ورنہ طلاق دے دی اس میں پھر جو بھی نیت ہو، ہاں آدمی ہوش و حواس میں ہو، غصے کی اگر حالت میں ہو تو غصہ اتنا زیادہ نہ ہو کہ جس میں آدمی کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، تو وہ طلاق ہے۔ کون خوشی سے طلاق دیتا ہے؟ نیت نہیں ہوتی۔ خوشی سے کون دیتا ہے؟ کہتے ہیں میں نے غصے میں دے دی، تو بھائی خوشی سے کون دیتا ہے؟ کہ خوشی والا کام ہے جی، آئیں جی بیگم صاحب بیٹھے میں آپ کو طلاق دیتا ہوں، ایسا کبھی کسی نے کیا؟ اگر ایسا ہو تو پھر تو طلاق ہی کم ہو جائے نا۔ انصار نے آفر تو کی تھی۔ ہاں انصار کی آفر کی تو کیا بات ہے، انہوں نے تو مہاجرین کو آفر کی تھی کہ ہم آپس میں تقسیم جو ہمیں یہ جو اخوت کا رشتہ ہے اس کی وجہ سے ہم کر رہے ہیں۔ تو اس طرح سے فقہی بہت سارے مسائل ہیں، ان پر بھی اس کا بہت فرق پڑتا ہے۔ اس کی ایک مثال میں نے آپ کو دی، اسی طرح سے اور بھی بہت ساری چیزیں اس کا فرق پڑتا ہے۔ ایک نیت کا اور بھی معاملہ ہے۔ ایک بندہ آپ سے کہتا ہے کہ آپ وہاں پر اچھا آپ یہ بتاؤ کہ آپ نے یہ کیا کہ نہیں کیا۔
آدمی کہتا ہے کہ نہیں کیا، نیت کسی اور کام کی کر لیتا ہے، اس نیت کا کوئی فائدہ نہیں. پوچھنے والا جو آپ سے پوچھ رہا ہے اس کے مطابق بتاؤ، اس کے مطابق بتاؤ. ہاں یہ چیز آدمی اگر مظلوم ہو نا تو وہ بندہ نیت کسی اور چیز کی کر کے اگر وہ توریہ کر لے تو اس کو فائدہ دیتی ہے، ظالم کو فائدہ نہیں دے گی. یا بغیر کسی وجہ کے کوئی اگر کرے تو اس کو یہ چیز فائدہ نہیں دے گی. جنگ میں بھی شیخ جنگ تو اس کے احکامات الگ ہیں، اس میں تو توریہ الحرب خدعۃ، النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں ہے، جنگ تو ایک دھوکے کا نام ہے، اس کی اسٹریٹجی میں ایک چیز شامل ہے، تو وہ الگ سے. عام زندگی میں یہ ہے. والد صاحب نے پوچھا کہ جی وہاں پہ گئے تھے، مسجد گئے تھے؟ جی میں گیا تھا، نیت میں یہ تھا کہ ہاں پرسوں گیا تھا. یہ جھوٹ ہے یہ، کیونکہ آپ کے والد صاحب پتہ ہے کہ آپ کو آج کی نماز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. تو اس طرح سے یہ چیزیں یہ پھر ایک نیت کے ساتھ ایک کھیلنے کی طرح ہو جائے گا، ہو سکتا ہے. ایک سوال ہے جی. ایک بندہ مسکراتا ہے اس نیت سے کہ میں صدقہ ہے اور کسی مسلمان کے دل میں خوشی پیدا ہوگی، اور وہ کرتے کرتے شیخ صاحب اس کی عادت بھی بن جاتی ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ آئندہ میں جب بھی مسکراؤں گا تو میری نیت اس کے پیچھے یہی ہے. لیکن پھر کچھ دن گزرنے کے بعد یا مہینے گزرنے کے بعد پھر وہ نہیں سوچ رہا ہوتا، پھر ایک دفعہ ارادہ کر لیتا ہے، لیکن ہر مسکرانے سے پہلے اس کے انٹینشنلی نہیں خیال کرتا. تو اس کے بعد اجر ملے گا اس کو. اجر ملے گا اس کو. جی، کیونکہ اس نے اس کے اپنی عادت کو بنایا ہی اس لیے، اپنی عادت کو بنایا ہی اس لیے. نیت کے بارے میں ایک آخری بات یہ ہے، ہجرت کے بارے میں، وہ بھی نیت سے متعلق ہے. اب ہجرت ایک بہت بڑا عمل ہے اسلام میں، بہت بڑا عمل ہے، بڑا اجر و ثواب ہے اس کے لیے، قرآن میں بہت اجر آیا اس کے لیے. اب ایک بندہ اس کو ظاہری طور پر ہجرت نہیں کرنا پڑ رہی. ایک ہے ہجرت زمین کے ایک ٹکڑے سے دوسرے ٹکڑے کی طرف، ایک اور ہجرت بھی ہے. وہ کون سی ہے بلا؟ والمہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ، صحیح بخاری میں یہ کہ مہاجر وہ آدمی ہے جس نے اس چیز کو چھوڑ دیا جس سے اللہ نے روکا. سبحان اللہ، اللہ کی نافرمانی سے روکیں، نیت کریں کہ میں ہجرت کر رہا ہوں، مہاجر کا اجر ہمیں مل جائے گا انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اچھے اعمال کی توفیق دے، اور ہماری نیتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ خالص کر دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نیتوں میں اگر کوئی کمی بیشی ہے تو اس کو معاف فرمائیں، اور ہمیشہ ہمیں نیت کے متعلق بہت زیادہ ہوشیار اور بہت زیادہ چوکنا رہنے کی توفیق دے، اور اپنی نیتوں کو ہمیشہ خالص کرتے رہنا چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.